نقصان نہیں ہو سکتا. اور اسی منزل پر ایک عجیب منظر کربلا نے بھی پیش کیا. کربلا نے بھی ایک عجیب منظر پیش کیا، اور وہ منظر اس وقت تھا جبکہ اقتدار نے یہ بتلایا کہ دیکھو کیسا گھر لٹا ہے، کیسا گھر تباہ ہوا ہے، دیکھو کیسا خاندان تباہ ہو گیا. اور اس طرح سے اس کا مظاہرہ یوں کیا گیا کہ جب 11ویں تاریخ کو محرم کی، یعنی آج یہ طے کر لیا گیا کہ اہل بیت کوفہ جائیں گے، تو ناقے جلے ہوئے خیموں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ چلو چلو سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. قاعدہ عرب کے اعتبار سے لازم ہے کہ بیویوں کو کوئی سوار کرے، لازم ہے کہ بیویوں کو کوئی سوار کرے. صاحب ناسخ زینبیہ کی عبارت نقل کرتا ہوں، شمر ذل جوشن آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ آؤ آؤ میں بیویوں کو سوار کروں. ثانیہ زہرا کو جلا لایا، کہا شمر ہٹ جا ہٹ جا، تجھے یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، نبی دادیاں خود سوار ہوں گی، ہٹ جا. اس نے اصرار کیا، کہا مجھے کون ہٹا سکتا ہے، میں سوار کرواؤں گا. صاحب ناسخ زینبیہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، ایک مرتبہ نگاہ جلال سے دیکھا اور زمین شق ہوئی، شمر زمین میں اترتا چلا. جب تاناف اتر گیا تو آواز دی، حق زہرا کی قسم بچا لی جائے. حق زہرا کی قسم بچا لی جائے. اور اس طرف جو شہزادی نے رخ کیا، دیکھا عابد بیمار ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے، کہہ رہے ہیں پھپھی اماں بابا کی وصیت کا خیال، پھپھی اماں جلال نہیں چاہیے. کہ کہا بیٹے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیدانیوں کے پاس نہ آنا، میں بار بار کہہ رہی ہوں میرے بچوں کو ہاتھ نہ لگانا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں سوار کرواؤں گا. ایک مرتبہ چشم پوشی کی، وہ بھاگا، زمین سے نکل کے بھاگا، اور ایک مرتبہ آواز شہزادی نے دی، آؤ میں لیلا آؤ. علی اکبر نہیں ہے آج علی اکبر نہیں ہے، میں سوار کروں. آؤ میں لیلا، آؤ میں فرما قاسم نہیں ہے، بی میں سوار کرواؤں گی. ام لیلا کا ہاتھ تھام کے سوار کروایا، ام فرما کو سوار کروایا، بنات ہاشمیہ کو سوار کروایا، یہاں تک کہ اصحاب و انصار کی بیویوں کو سوار کروایا. مگر جب اپنی باری آئی اور اکیلی ہو گئی تو ایک مرتبہ نہر کو دیکھ کے کہا عباس. الہی و سیدی و مولایا خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوالے دین، پابندی وقت کا خیال رہے. کل سے خدا حافظ.